فٹ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ کر ان سے عیوب اور نقائص کو دور فرما دیتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں، ضابطہ یہ بھی ہے کہ ایسی ہستیاں روزانہ معرض وجود میں نہیں آتی ہیں، بلکہ ایک طویل اور لمبے عرصے کے بعد وجود میں آتی ہے اور عشق و عرفان کا سورج بن کر دنیا والوں کو محبت و الفت کا جام پلاتی ہوئی، گردوں کو سنبھالتی ہوئی، صادران عالم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتی ہوئی، انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا سبق پڑھاتی ہوئی، ان کے درمیان اپنے نہ مٹنے والے انمول نقوش چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر اہل دنیا ان کے ان انمول نقوش کو چونتے رہتے ہیں اور اپنے لیے دارائن کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو، انہی اہم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت، عبقری شخصیت، صحابی رسول خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پیارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ نازل فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ارشادات بھی آپ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے ہے۔ آج انہیں کا عرس ہے، ان کا یوم وصال ہے، تو میں نے اپنی گفتگو کا محور انہیں کی ذات پاک کو بنایا ہے۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں نا؟ مچل کر کے سنیے، ایک مرتبہ درود پاک اور سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزو سماعت کرو کہ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، معجم الوسیط کے اندر ہے، چوتھی جلد میں صفحہ 322 پر حدیث نمبر 6116 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تم سے نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ اب میرے پیارو سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اعزازی اور رضامندی کے جملے مسلمانوں کے اس عظیم خیر خواہ، اس عظیم ہستی اور اس عظیم ہمدرد و غمگسار کی شان میں نکلے ہوئے ہیں، جنہیں ساری دنیا خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور عشرہ مبشرہ میں سے کہلائے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیا، اور ذوالنورین کے لقب یعنی 2 نور والے لقب سے آپ کو لقب فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں رہی، اور اس سے بھی آپ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک جنگ نہیں ہوئے، پھر بھی آپ بدری صحابی کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ نہیں گئے تھے مقام بدر پر، لیکن چونکہ صحاب میں آپ شامل ہیں اس لیے آپ کو بھی بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جن دنوں لشکر تیار کیا جا رہا تھا اور مقام بدر پر جانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کی عظمت کی خاطر پہلی جنگ لڑی جانے والی ہے، آپ اس میں مجھے لڑنے کی سعادت سے مامان فرما دے، مجھے اس جنگ میں لڑنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تمہارے نگاہ میں میری جو لاڈلی شہزادی ہے ان دنوں وہ بیمار چل رہی ہے، میں خود ہی مقام بدر پر جا رہا ہوں، اگر تم بھی چلے جاتے ہو تو میری اس لاڈلی شہزادی کی رکھوالی کون کرے گا، کون اس کے زخم دل پر مرہم رکھے گا، کون اس کی تیمارداری اور عیادت کرے گا، لہذا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں مقام بدر پر اور میں شریک جنگ ہوں گا۔ اور یاد رکھو رہی بات ثواب کی تو جتنا ثواب میدان جنگ میں مقام بدر پر لڑنے میں مسلمانوں کو خدا کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ پہ، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری قضا خلیفہ احکام ذوالجلال، تیری قضا حلیف قضا و قدر کی ہے، ثواب تو رب کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت عثمان کو بھی رب کی بارگاہ سے ثواب عطا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ، آپ کی رضا اللہ کے حکم کا نائب ہے، آپ جو ارادہ فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا قانون بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، اور پھر یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، آپ کی سخاوت، خیر خواہی، سادگی، عاجزی، رحمدلی، دلجوئی، فکر آخرت، اتباع سنت، یہ آپ کی زندگی پاک کے، آپ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہیں۔ ذرا ملاحظہ کریں کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کا کیسا تھا، تو یاد رکھو پیارے، جس ہاتھ کو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پردے کر کے بیان کیا تھا، اس کے بعد اس ہاتھ سے پوری زندگی کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اور حیا کا عالم تو یہ ہے پیارے کہ تاریخ میں یہ کتاب یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ بند کمرے میں بھی غسل کرتے تھے تو کبھی اپنے کپڑے نہ اتارتے تھے، یہاں تک کہ صدر پوشی کے پیش نظر آپ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حیا کا عالم یہ ہے۔ اور سنیے، اس ضمن میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ محسن انسانیت آفتاب رشد و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت میں تشریف فرما تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ذرا سرکا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آئے، بیٹھ گئے، گفتگو جاری ہو گئی۔ اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی اجازت چاہی، اجازت مل گئی، تشریف لائے، بیٹھ گئے، اور بات شروع ہو گئی کہ اسی درمیان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ یاد رکھیں اس مقام پر کہ جس وقت شیخین تشریف لائے تھے تو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کے بیٹھے نہیں تھے، بلکہ یوں ہی لیٹے ہوئے تھے، اور نہ ہی اپنی پنڈلی کے اس کپڑے کو سیدھا کیا تھا۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جیسی انہوں نے اجازت چاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی اور فوراً
جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنا جو لباس تھا اس کو درست کرنے لگے. سبحان اللہ. پھر گفتگو جاری ہوئی. چند منٹوں کے بعد تینوں حضرات جب وہاں سے چلے گئے تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے کہ جب خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ ان کے لیے اٹھ کر کے نہیں بیٹھے اور اپنے کپڑے کو سیدھا نہیں کیا. جب فاروق اعظم آئے تو آپ نے ان کے لیے بھی اٹھ کر کے بیٹھنے کا ارادہ نہیں کیا اور اپنے آپ کپڑے کو سیدھا نہیں کیا. لیکن جب سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو آپ جھٹ سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا پیارے وہ غور سے سننے کے لائق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سنو کیا میں اس سے حیا نہ کروں پردہ نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے فرشتے حیا کر رہے ہیں اور ہم کو آپ کو دیکھ لیجیے ہم کتنی حیا کرتے ہیں. نہ ہماری گفتگو میں کوئی پردہ ہے, نہ چال چلن میں پردہ ہے, نہ ہماری آنکھ پر کوئی پردہ ہے, نہ ہمارے ہاتھ پر نہ قدم پر, کسی بھی چیز پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا. میرے پیارے ایسا نہیں ہے کہ رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے. کوششیں کرنی پڑے گی رب کی بارگاہ سے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے. حیا کے بعد ایک عظیم چیز جو آپ کی سیرت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ بات کا ایک خاص حصہ ہے وہ ہے آپ کی سخاوت. سبحان اللہ. سارے لوگ بولے سبحان اللہ. ملاحظہ کریں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے آپ نے پہلی مرتبہ میں 100 اونٹ دینے کا وعدہ فرما لیا, دوسری مرتبہ میں 200 اونٹ, تیسری مرتبہ میں 300 اونٹ دینے کا وعدہ فرما لیا. لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی تو صرف 300 اونٹ پیش نہیں کیے بلکہ 950 اونٹ, 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد 10,000 اشرفیوں کی اور تھیلی پیش کر دی. تو دین کی امداد و نصرت اور دین کی حمایت کے لیے آپ نے اپنے مال کی قربانی پیش کر دی. اور سنیے سخاوت کی بات چلی ہے تو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول گرامی مدار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. آپ کے زمانے میں مدینہ میں ایک منافق رہتا تھا. اس کا درخت ایک انصاری صحابی کے مکان پر جھکا ہوا تھا. جس درخت کے پھل انصاری صحابی کے گھر میں گر جایا کرتے تھے. ایک روز ان انصاری صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے جس کا نفاق اب تک ظاہر نہیں ہوا تھا, مسلمانوں کی طرح بن کر کے تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے فرمایا کہ سنو اس درخت کو تم انصاری سے بیچ دو, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا درخت عطا فرمائے گا. لیکن اس منافق نے درخت دینے سے انکار کر دیا, فرمان رسول کو منظور نہ کیا. یہ بات جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے مبارک میں پڑی, آپ فوراً حاضر آئے اور ایک بڑا باغ دے کر کے اس کا وہ درخت خرید لیا اور ان انصاری صحابی کو عطا فرما دیا. جب آپ نے یہ کام کر دیا رب کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ نازل فرما دیا جو آپ کی تعریف میں ہے اور اس منافق کی برائی میں ہے, اس کی مذمت میں ہے. ارشاد ہوا سیغلب
نصیحت